الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم ناظرین و سامعین، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں کے رہنے والوں نے اپنی اپنی زبان میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں یہ مبارک کام ہوتا رہا، اور علماء، محدثین، صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے اپنے اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر قلم اٹھایا. آپ کی سیرت طیبہ کا الگ الگ جہتوں سے مطالعہ کیا گیا، اور آنے والی نئی نسل کو، آنے والے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی اور اس کا اجالا عطا فرمایا. انہی برگزیدہ ہستیوں میں، سیرت نگاروں میں، ایک چمکتا دمکتا تحقیقی دنیا کا ایک معتبر نام، اور فن حدیث میں جو ایک اپنی منفرد شان رکھتے ہیں، وہ حضرت عارف باللہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری محدث دکن علیہ رحمت والرضوان ہیں، کہ جن کی شہرۂ آفاق کتاب زجاجۃ المصابیح ہر خاص و عام اور ہر طالب علم و محقق و ریسرچ اسکالر جس سے استفادہ کرتا ہے اور کر رہے ہیں. آپ نے اپنے مبارک قلم سے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی، الگ الگ موضوعات پر، فن تفسیر ہو، فن حدیث ہو، یا پھر اصلاح اور مواعظ کا کوئی عنوان ہو، عبادات کا معاملہ ہو، یا اصلاح معاشرہ سے متعلق کوئی عنوان. غرض کہ اس نباز وقت نے، مجدد عصر نے جب جیسی ضرورت محسوس کی، اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے ملت اسلامیہ کی بھرپور طور پر رہنمائی کی، خدمت کی. انہی کتابوں کے تسلسل میں ایک مبارک کتاب، یہ میلاد نامہ، جو اپنے نام کے لحاظ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی، سیرت طیبہ کے کس گوشے کا اس میں احاطہ کیا گیا. یہ خود مصنف اپنی جگہ ایک خود یہ سند ہے، یہ خود ایک حوالہ ہے، اور یہ خود اپنی جگہ ایک ثقہ ہے. آپ نے یہ کتاب چونکہ عوام کے لیے لکھی ہے، آپ کی کتابیں بعض وہ ہیں جو خواص کے لیے لکھی گئی ہیں، جیسے تصوف میں آپ نے کتابیں لکھی، اور حدیث شریف میں، تفسیر میں جیسی کتابیں آپ نے لکھی، خاص اور ایسی کتابوں کہ آپ پڑھیں گے تو ہر جزئیہ آپ نے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا. متن میں جن روایات کا ذکر کیا ان کے سارے حوالے جات آپ نے نقل کیے. حاشیے میں
جو فقہی مباحث آپ نے رقم فرمائے ہیں ان کو بھی مدلل طور پر ہر ایک کا جو مآخذ اور مصادر و مراجع کا التزام کیا، چونکہ وہ بعض کتابیں جو عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں ان میں پہلے زمانے میں حوالوں کا التزام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ فرمانے والے بزرگ ایک حوالہ ہوتے تھے. لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب خود ایک محدث کی ہے. اب رہی اس کے اندر جو باتیں، جو روایات آپ نے نقل فرمائی ہے، یہ ساری روایتیں آپ نوٹ کر لیں کہ المواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی، اس سے آپ نے مضامین نقل کیے، اور مواہب لدنیہ کی شرح الزرقانی، اس کے علاوہ سیرت حلبیہ اور القصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام اور معارج النبوہ، مدارج النبوہ، اور اس کے علاوہ سیرت طیبہ کی مختلف کتابوں سے آپ نے یہ مضامین کو جمع کیا. اور روایتیں جو آئی ہیں وہ تو حدیث کی مختلف کتابوں میں ہیں، خاص طور پر جو احوال میلاد ہیں، میلاد شریف کے جو احوال، جو خصوصیتوں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ ان کتابوں سے آپ نے نقل فرمایا. اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. ورنہ پھر حضرت کی حیات طیبہ اور بھی خود اتنی بلند و بالا ہے، ان کی ذات بابرکت ہی خود اتنی معیاری ہے کہ ان کا فرمانا خود دلیل ہے، وہ خود ایک سند ہے. اس کتاب میں میلاد نامے میں کو آپ نے 5 ابواب میں منقسم فرمایا ہے. 5 ابواب الگ الگ آپ نے اس میں قائم فرمائے، اور یہ آپ کی زندگی میں ایک خاص نمایاں پہلو ہے کہ جیسے اس کتاب کے اندر ابواب بھی ہے تو 5 ہیں. زجاجۃ المصابیح حدیث کی کتاب آپ نے جمع کی، وہ بھی 5 جلدوں میں. اس طرح سے کئی چیزیں 5 کا عدد آپ نے رکھا ہے. ہم نے اپنے استاد محترم جامع نظامیہ کے مفتی مولانا حضرت ضیاء ملت مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ اس طرح 5 کے عدد کا حضرت نے جو التزام فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طاق عدد چونکہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ رہی کہ ہر کام آپ طاق عدد میں کیا کرتے تھے. فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے اور وہ طاق ہی کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں طواف کرتے وقت کعبے کا طواف بھی 7 چکروں پر ہے، رکوع کی تسبیح بھی 3 مرتبہ، اس کے بعد بھی بڑھائیں گے تو پھر طاق عدد میں بڑھانے کا حکم. ایسے آپ دیکھتے جائیں وضو کے اعضاء کو دھونا ہے طاق عدد میں. تو یہ اسلام کے اندر یہ چیز مقرر کی گئی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے. تو ایک تو طاق عدد کا لحاظ رکھا جائے، اور پھر آپ جس سلسلے کے شیخ گرامی رہے ہیں وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، اور اس میں آپ صاحب اجازت اور اس طریقت کی آپ نے ایسے خدمت فرمائی کہ لاکھوں سے زائد آپ کے مریدین اور طالبین رہے ہیں جنہوں نے اپنے تزکیہ نفوس کا تزکیہ کیا اور قرب اللہ کی منزلیں وہ طے کرتے رہے. تو اس سلسلے کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اتباع سنت یہ ضروری امر ہے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا ہوا ہے، متبع سنت نہیں ہے، تو اگرچہ کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، اگرچہ کہ وہ پانی پر بھی چل رہا ہو، تو ہمارے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پانی پر چلنا کمال نہیں، نبی کی سنتوں پر عامل بننا، اس طریقے پر چلنا یہ کمال ہے. اسی لیے ایک مرتبہ کوئی آپ کے خادم سے آپ نے فرمایا کہ لونگ لاؤ. لونگ جب لائی گئی تو وہ خادم ایک چھوٹی سی
تشت میں لونگ لے کر حاضر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ لونگ طاق عدد میں نہیں تھی. آپ نے فرمایا درویشوں کے پاس رہتے ہو اور اس قدر بھی سنت کا لحاظ نہیں رکھتے کہ اگر بجائے یہ 4 لانے کے 5 لاتے یا 6 لونگ کے بجائے 7 لونگ لاتے تو کیا ہوتا، ضرورت کی بھی تکمیل ہو جاتی اور سنت کی ادائی کا بھی ثواب مل جاتا. تو یہ طاق عدد کا لحاظ آپ کے پاس رہا، اسی لیے 5 ابواب اس میں قائم کی. اور دوسری بات یہ ہے، یہ 5 کا عدد ہی اسی لیے رکھا گیا کہ یہ نسبت پنجتن پاک سے ہے. پنجتن پاک کی نسبت سے زجاجہ کی جلدیں بھی 5 آپ نے اس کو جمع فرمایا. اور اس کتاب میں ابواب بھی 5 ابواب اس کتاب میں آپ نے قائم فرمائے. حمد و نعت سے اس کتاب کا آغاز فرمایا اور ان 5 ابواب میں الگ الگ بابوں کے تحت الگ الگ فصلیں بھی آپ نے قائم فرمائی. تو اس کا پہلا باب ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اپنے نور مبارک سے سب سے پہلا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق ہوا. آپ اول خلق ہیں. آپ کے نور مبارک کی تخلیق کے بعد اس نور پاک سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو ارواح کو پیدا فرمایا، ان کے جو نور بنے، اس کی ساری تفصیلات اس باب اول میں ہیں. پر اس کے بعد اس نور پر اللہ تعالیٰ کی جو سرفرازیاں ہوتی رہی، خداوند قدوس نے اس پر جو اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی اس کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اس نور کے بیان کے ساتھ عرش کی تخلیق، قلم کی تخلیق، جنت کی پیدائش، جنت کی تخلیق، اور اس کے بعد قلم بننے کے بعد کیا کیا واقع ہوا. اور اس کے بعد یہ خاص چیز آپ نے ذکر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب سے اللہ نے پیدا فرمایا، جب سے آپ کا نور کو وجود بخشا گیا، اسی وقت سے آپ نبی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت دی گئی، نہیں، بلکہ اس وقت تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. ورنہ آپ نبوت سے کب سے متصف ہے؟ جب سے آپ کا نور مبارک تخلیق کیا گیا اس وقت سے آپ نبی ہیں. اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا پتلا ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، ابھی ان کا جسم بھی بنایا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں نبی تھا. یہ حدیث شریف کی روشنی میں اور بھی سیرت طیبہ کی کتابوں کے حوالے سے حضرت نے یہ بات ثابت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک یہ نبوت کے ساتھ متصف تھا. اور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ارواح سے یہ عہد لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے اطراف ان انبیاء کے انوار تھے، وہ ایسے ہی وہاں اس عالم میں حضور علیہ السلام کے روبرو ایسے ہی حاضر تھے اور اکتساب فیض کر رہے تھے جیسا استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ کر اخذ فیض کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. وہ اس عالم میں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا نور سارے انبیاء کو سرفراز فرماتا تھا. اور انہوں نے جب پوچھا، حضور علیہ السلام کا جب نور ظاہر ہوا تو انبیاء نے پوچھا ربنا من غشینا نورہ، یہ کون ہے کہ جس کا نور ہم پر چھا گیا اور یہ نور سب پر غالب ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اے انبیاء سنو، اگر تم ان پر ایمان لاتے ہو تو میں تم کو نبی بھی بناؤں گا اور رسول بھی بناؤں گا. پہلے ان کو ماننا ہوگا. تو سارے انبیاء نے کہا آمنا بہ وبنبوتہ، ہم نے ان پر بھی ایمان لایا اور ان کی نبوت کو بھی تسلیم کیا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا فیض آپ نے ذکر فرمایا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں جو حضور علیہ السلام کا نور مبارک ان میں منتقل کیا گیا، اس کی کیا کیفیتیں رہی، کیا برکتیں رہی. اور حضرت فرماتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام اس عالم میں رہے، فرشتے بھی رہے، لیکن اور اسی بات کو حضرت محدث دکن کے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظام علیہ رحمت والرضوان نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت، اور اس کو علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، حکم تو خدا کا تھا کہ سجدہ کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقت میں ان کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ تعظیم خدا کے حکم پر انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم میں جو نور مصطفیٰ جلوگر تھا اس نور کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اس کو حضرت نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ باب اول میں 7 عنوانات کے تحت الگ الگ فصلیں آپ نے قائم فرمائی۔ اس کے بعد اخیر فصل میں وہ نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل ہونے تک، یہ پورا باب اول میں آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ عجیب برکتیں حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل رہی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ذکر کی آواز آتی تھی لیکن کون ذکر کر رہا ہے دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز آتی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، پروردگار یہ کون ذکر کر رہا ہے، یہ ہر وقت ذکر کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری پشت میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ نور مصطفیٰ خاموش نہیں رہتا، وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، یہ وہی ذکر ہے جو تم سن رہے ہو۔ تو چنانچہ آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار اس نور کا میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور عجیب حال تھا کہ ان کی پشت مبارک میں، صلب مبارک میں جب نور رکھا گیا تو فرشتے اس نور کے دیدار کے لیے حضرت آدم کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ وہ جدھر پلٹے فرشتے بھی پلٹ گئے، وہ ادھر پڑھ رہے ہیں فرشتے پیچھے جان۔ حضرت آدم نے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ میرے پیچھے رہتے ہیں، فرشتے سامنے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا آدم یہ تمہارے پیچھے نہیں، وہ مصطفیٰ کے نور کے دیدار کے لیے ہے، ان کو دیکھنا چاہتا۔ تب آپ نے کہا کہ پروردگار جس نور کے شیدائی، اس نور کے دیدار کے تمنائی فرشتے ہیں، صرف کیا وہی دیدار کریں گے؟ دیدار تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا نور مبارک ظاہر فرمایا۔ اور اس سے متعلقہ روایتیں مشکات المصابیح میں، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پوری ان کی ذریت کو پیش کیا، کالے کا چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی شکل میں، ان کی پوری قیامت تک کے آنے والی پوری اولاد ان کے سامنے تھی۔ سبوں کو دیکھا، اس میں سے دیکھ کر ایک شخصیت کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ فلاں پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ان کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ کہنے لگے حضرت آدم میں اپنی عمر کے اندر سے 40 سال ان کو دینا چاہتا ہوں، اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیے۔ تو پوری اولاد ان کے سامنے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب دکھایا۔ یہ سیاہ ستہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہے، اس کے اندر اس کے متعلقہ چیزیں حضرت نے سیرت کی اور کتابوں سے اس میں جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد باب دوم، چونکہ یہاں سے ایک ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ لاندہ درگاہ بنا دیا گیا اور ملعون کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا، تو اب اس نے یہ ٹھان لی کہ آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، لہذا آدم اور ان کی پوری اولاد آدمیت سے پورے انسانوں کو اپنا دشمن بناؤں گا اور اس دشمنی کا بدلہ نکالوں گا۔ یہاں سے شیطان نے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا اور وہ انسان کا ازلی دشمن بن گیا، اور نہ صرف حضرت آدم بلکہ ان کی پوری اولاد کا وہ دشمن بن گیا۔ قیامت تک ہر آنے والے کے لیے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اب شیطان کی شرارتوں سے کیسے بچیں اور شیطان کے مکر و فریب سے کس طرح بچا جائے، اس میں حضرت محدث دکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دل نشی انداز میں خدا نے کیا ملکہ عطا فرمایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس کتاب کو پڑھیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس ہم حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، ہم آج کے زمانے میں نہیں بلکہ عہد نبوی میں چلے گئے۔ اور ایسا ہے کہ مسجد نبوی ہمارے سامنے حضور آ رہے ہیں، کبھی خطبہ دے رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، یہ انداز ہے۔ اور واقعتاً یہ قبولیت والا قلم، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان کی کتابیں وہ ہیں کہ تاثیر ایسی ہے کہ عبداللہ شاہ نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، محمد عربی نے لکھوایا ہے، ان کے شہزادے نے لکھا ہے، کیونکہ آپ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، حسنی شہزادے ہیں آپ، اور اس لحاظ سے آپ کو جو نسب کی خوبیاں اور ظاہری کمالات تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بس ایسی کہ بس تحریر دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے، وہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ آج کیا علماء، کیا طلباء، کیا عوام، ہر کوئی ان سے استفادہ کرتا ہے، ہر کوئی۔ آپ کوئی جب بھی میلاد شریف کا مہینہ ہے، ہر خطیب، یقیناً ہر عاشق اس کو ضرور پڑھتا ہے۔ خطیب تو خطابت کے سلسلے میں پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ہر عاشق، ہر محبت کرنے والا، بلکہ ہم عوام نہیں اور علماء نہیں، بلکہ جو مرجع العلماء رہے ہیں، جو اپنے وقت کے اساتین رہے ہیں، اپنے وقت میں وہ استاد علم و فن مانے گئے، ان میں حضرت محدث کبیر حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اونچا نام ہے، کہ جن کی علمی ادبی خدمات پر، حدیثی خدمات پر، تحقیقی خدمات کی نہ صرف عجم بلکہ ایک دنیا معترف ہے، عرب جن کے معترف رہے ہیں۔ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب میلاد شریف کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے آپ گھر میں فرما دیتے کہ دیکھو ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ کتاب میلاد نامہ اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار احمدی، جو فضائل نبوی اور سیرت طیبہ پر ایک لاجواب کتاب جو آپ نے مدینہ طیبہ میں لکھی ہے، ان دو کتابوں کو فرماتے کہ میلاد پاک کے مہینے میں یہ دو کتابیں ہمارا وظیفہ ہے، ہمارے سرانے رکھ دو۔ اتنے وقت کے چوٹی کے عالم ہیں، اور جن کے بارے میں علامہ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، جو خود ایک بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا استاذنا و بارکتنا، یہ ہمارے استاد گرامی ہیں، یہ ہماری برکت ہیں، العبد الصالح، یہ خدا کے نیک بندے ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت ابو الوفا افغانی کے بارے میں حضرت عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا هو العلامة المحقق الفقيه الأصولي المحدث الناقد المقری السید محمود شاہ القادری الحنفی۔ فرماتے ہیں وہ علامہ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، وہ فقیہ دورہ بھی ہیں، اصولی ہیں، محدث ہیں، ناقد ہیں اور مقری ہیں، قاری ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الوفا افغانی کے بارے میں کیا کہا جائے، ذو المآثر الباقیہ اور والمناقب العالیہ، ان کے اتنے کمالات ہیں کہ وہ ایسے بلند و بالا کمالات کے وہ مالک ہیں، اور ایسی فضیلتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ ہماری عقل دنگ ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی ایسی تحریریں اور کتابیں وہ چھوڑ کر گئی کہ زمانہ جب آنے والی صدیوں تک وہ یاد رکھے جائیں گے، ان کے کارنامے یاد رکھے جائیں گے۔ یہ محدث، محقق، اصولی اور فقیہ، اور اس طرح سے توصیفی کلمات حضرت ابو الفتاح عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الوفا افغانی کے بارے میں فرمایا۔ وہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو دنیا ثانیہ امام اعظم کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عشق و محبت اور رسول کریم علیہ السلام سے محبت میں اور اضافے کے لیے اگر تم، میرا تو وظیفہ یہی ہے کہ ربیع الاول میں میلاد نامہ اور انوار احمدی اس کا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو یہ کتاب کا دوسرا باب ہوا۔ دوسرے باب میں حضرت نے 10 فصلیں قائم فرمائیں، اور اس میں ابلیس کی شرارتوں اور اس کی سرکشیوں کا حال کیا رہا اور اس سے کیسے محفوظ رہے، تفصیل سے آپ نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبولیت کا جو واقعہ رہا، وہ کیا کیا تفصیلات رہی، اس میں آپ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد باب سوم میں اس میں 7 فصلیں آپ نے قائم فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ابلیس کے دھوکہ دینے کا جو انداز ہوتا ہے، کیسے وہ لوگوں کو فریب میں لیتا ہے، اس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا۔ اور اسی تیسرے باب کے اندر اب حضرت آدم علیہ السلام جو آسمانوں سے زمین پر اتارے گئے، یہ کس نوعیت کا تھا، کیسے زمین پر اتارے گئے اور کس طرح آپ تشریف لائے، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر چوتھے باب میں، باب چہارم میں، نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام میں جو منتقل کیا گیا، وہاں سے لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک، یہاں تک کہ سارے واقعات آپ نے اس میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس میں آپ نے جمع فرمائے، اور اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ایک کے بعد ایک منتقل ہوتا رہا، آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام میں وہ نور منتقل ہوا حضرت آدم کے بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی کہ بیٹا تم میرے بعد میرے جانشین اور خلیفہ ہو، اور یاد رکھنا نور مصطفیٰ کے تم امین ہو، اور یہ وصیت کی کہ بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرنا، خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خدا کی سلطنت میں، جنت میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ، عرش پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں خدا کا نام ہے، خدا نے اپنے نام کے ساتھ انہی کا پاک نام لکھا ہے، ہر جگہ انہی کا نام ہے۔ تو بیٹا تم جب بھی خدا کا ذکر کرنا، ساتھ میں محبوب خدا کا بھی ذکر کرنا، یہ وصیت کی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور عجیب بات یہاں پر یہ رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دور میں وہی والد ماجد تھے، ان کے اہلیہ حضرت حوا تھی، اب جو بھی تھے ان کی اولاد تھی، پورے بھائی بہنیں تھے، لیکن ہماری شریعت میں سگے بھائی کا نکاح سگی بہن سے نہیں ہو سکتا، بھائی کی شادی بہن سے نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا، کیونکہ بھائی بہن کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت، سب انہی کی اولاد ہیں، تو ان کے لیے اس شریعت میں جائز تھا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ولادت ہوتی، جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طرح جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر دوسری مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئے، تو پہلے والے لڑکے کی شادی بعد والی لڑکی سے ہوئی، اور بعد والی لڑکی کی شادی پہلے والے لڑکے سے ہوئی، اس طرح سے یہ شادیاں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی، تنہا پیدا ہوئے۔ اب تک پورے ہمارے پاس اگر ایک ایک بچہ نارمل جو پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک بچہ تولد ہوتا ہے، اگر کسی کو جڑوا ہو جائے یا 3 ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک روٹین سے ہٹ کر ایک ایک ہوتا ہے، ان کو ایک خاص بات ہوئی سمجھ، لیکن وہاں پر تو یہی چل رہا تھا کہ سب کو جڑوا بچے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اچانک حضرت شیس تنہا پیدا ہوئے، اب یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ اکیلے کیوں پیدا ہوئے؟ اس کے بعد میں سمجھایا گیا، شیس کو تم نے سمجھا کیا ہے کہ اگر شیس کے ساتھ اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ کہتے کہ یہ لڑکی شیس کے برابر ہے، عمر میں ان کے ساتھ رہے گی، نکاح بھی ہوگا تو ان کے ساتھ ہوگا، ہر مرحلے میں ان کے برابر رہے گی، لیکن حضرت شیس چونکہ مصطفیٰ کے نور کے حامل و امین تھے، خدا نے یہ چاہا کہ مصطفیٰ ہی بے مثال نہیں ہے، ان کا نور جن میں گیا وہ بھی بے مثال ہے، ان کی بھی کوئی برابر، ان کی برابری کرنا تو محال ہے، بلکہ ان کا نور جن کے اندر چلا جائے ان کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی، تنہا وہ پیدا ہوئی ہیں، تنہا رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کا نور مبارک کے عظمتوں کا اظہار اللہ کب سے فرما رہا ہے۔ میلاد پاک کے رسول علیہ السلام پر اہتمام کرنے والے، آپ کے ذکر کرنے والے ذرا سوچیں، ابھی حضور پیدا ہونے کے بعد تو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن خدا کا اہتمام کیا ہے؟ دیکھیے ابھی ہزاروں سال پہلے سے حضور علیہ السلام کے نور پاک کے لیے اس قدر اعزاز ہے، اس قدر اہتمام ہے، اور یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ خود اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد وہ منتقل ہوتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام میں گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب میں، پھر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ میں ہوتا ہوا، پھر حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ نور مبارک جہاں جہاں جاتا رہا سب کو سرفراز کرتا رہا۔ اس کو بڑے پیارے انداز میں حضرت اس باب چہارم میں ذکر کیا کہ فرمایا کہ یہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام میں گیا تو اعزاز یہ بخشا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کر دیا،
پھر آیا حضرت شیش کو ایسے سرفراز کیا، پھر آگے چلتا رہا، وہی نور مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ نہیں جلائی، اس لیے کہ وہاں نور مصطفیٰ موجود تھا، اسی لیے آگ ان پر اثر نہیں کر سکی۔ اور پھر یہی نور کی برکتیں تھی، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھریاں چلائی گئی، نہیں چل رہی تھی، اس لیے کہ نور مصطفیٰ ان میں منتقل ہونے والا، وہ امین بننے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اسی نور کی برکتیں تھیں۔ اس کے بعد جو حضرت عبداللہ میں، حضرت عبد المطلب میں جو نور تھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، ابرہہ کا جو ہاتھی تھا محمود جس کا نام تھا، کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، وہ نہیں سارے ہاتھی بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، لیکن محمود جو بڑا ہاتھی تھا وہ بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کعبے کی حفاظت کے خاطر دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر آ کر کھڑے ہوئے تو وہ ہاتھی بھاگتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کیا اور فصیح زبان میں یہ کہنے لگا السلام علی النور الذی فی بغرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، آپ کی پیشانی مبارک میں، آپ کی جبین ناز میں اور آپ کے صلب مبارک میں جو نور ہے اس پر میرا سلام ہو۔ یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں تھا۔ تو یہ جانوروں نے اس طرح اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ میں آیا تو وہ کیسے رہا کہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جہاں جاتے تھے ریگستان میں بھی اگر بیٹھ جائیں، نور پاک کی برکتیں تھی کہ وہاں پر ہریالی اگاتے تھے۔ اور دیکھا لوگوں نے حضرت عبداللہ ہو کہ حضرت عبد المطلب ہوں، ریگستان اور سنگلاخ علاقہ ہے، کھلے میدان میں جا رہے ہیں، دور دور تک کہیں سایہ نہ ملے، ایسے وقت میں اگر جھاڑ کا سایہ مل جائے تو لوگوں کے لیے غنیمت ہے تپتی دھوپ میں، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی گئے اور پہلے کا پہلے جا کر سائے کی اور اس مقام پر جا کر بیٹھنے کے لیے سائے کی جگہ کو مختص کر لیا۔ لیکن یہ بعد میں آتے تھے، بعد میں آنے کے بعد بھی ہوتا یہ تھا کہ درخت ہے، سایہ ادھر گر رہا ہے اور یہ آ کر ادھر بیٹھ جاتے تو سایہ درخت ادھر کا ادھر بدل دیتا تھا۔ یہ عجیب چیزیں دیکھا کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ جو نور مبارک کی سرفرازیاں اور برکتیں رہی، حضرت آمینہ میں جو برکتیں رہی، جو ان کے پیشانیوں پہ نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ یہ نور مبارک 9 مہینے تک حضور آپ کے پیٹ میں رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں امید سے ہوں، کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی اور اس وقت کیا عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئی، اس کو تفصیل سے آپ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اب اتنا ہونے کے بعد، اتنا سننے کے بعد ہر کسی کے دل میں یہی تمنا ہوگی کاش کہ ایک مرتبہ تو اس نبی کا چہرہ ہم بھی دیکھ لیتے ہوتے، کیسے وہ ہیں خدا کے حبیب، ان کا چہرہ کیسے ہوگا، ان کی زلفیں کیسی ہوگی، ان کے چہرے انور کے انوار کیسے رہے ہوں گے، ان کے مبارک دستہائے اقدس کیسے ہوں گے، قدم ناز کیسے رہے ہوں گے۔ ہر کوئی یہ پڑھنے کے بعد بےتاب ہو جائے گا، مشتاق ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت نے اسی باب کی 8ویں فصل میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا۔ حلیہ شریف آپ کا سراپائے اقدس کیسا تھا کہ آپ نے اس کو تفصیلی طور پر، جس کو علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں نقل کیا، اسی کو آپ نے، اسی کا ترجمہ اور اسی حدیث کو آپ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بابرکت نہیں ہے، آپ کا نام بھی برکتوں والا ہے۔ حضور محمد نام کی خصوصیتیں کیا ہے آپ دیکھیں گے، کیسے کیسے نکات حضرت نے لکھے۔ دیکھیں کہ اللہ، لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، اللہ نے اپنے نام میں 4 حروف رکھے تو مصطفیٰ کے نام میں بھی، محمد میں بھی 4 حروف رکھے، اور ایسے رکھا کہ اللہ، لفظ اللہ پر کوئی نقطہ نہیں ہے تو نام محمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے جو اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد اب حضور کے نام مبارک کی برکتیں کیا ہے، اس کا کیا فیض ملتا ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ نے اس میں تفصیل سے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد باب پنجم میں الگ اس میں 12 فصلیں آپ نے قائم فرمائی، اس کے بعد خاتمہ ذکر کیا، اور یہ باب پنجم میں آپ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر آپ نے تفصیلی بحث اس کے اندر کی کہ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے، رسول کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور پیغمبر کسی بادشاہوں میں سے یا مالدار گھرانے میں سے کیوں نہیں بنائے گئے، اور اس طرح سے غریبوں کے درمیان سے آپ کیوں اٹھے، اور یہ چیزوں پر آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی رسالت کے اوپر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع پر ایک فصل آپ نے قائم فرمائی. اور حضور کی سے ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور ایک اہم عنوان جس پر آپ نے قلم اٹھایا کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو کیسے آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ حضور ہمارے لیے نمونہ ہے کا مطلب ہم میں کوئی بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، لیکن یہ زندگی حضور کی ایک ہی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ایسے ہیں کہ ایک ہی رسول کی زندگی ایک ہی وقت میں عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے، جوانوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بوڑھوں کے لیے بھی، عربی کے لیے بھی، عجمی کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، عالم کے لیے بھی، جاہل کے لیے بھی، صوفی کے لیے بھی، ولی کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے حضور نمونہ ہے. تو کیسے آپ اسوہ ہیں اس میں آپ نے بیان فرمایا. پھر اتباع کی ضرورت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع پر بڑے جھجوڑنے والے انداز میں، متاثر کن انداز میں آپ نے یہ فصل قائم فرمائی. واقعتاً اس کو پڑھا جائے اور پھر حضور علیہ السلام کی فضائل کے بعد آپ کی امت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ جیسی شان والا آقا ہے غلام بھی ویسے ہی شان والے ہیں. یہی تو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جو نبی آنے والے ہیں مجھے بھی ان کا امتی بنا دے، ابھی آخر الزمان کا امتی بنا دے. یہ تو فضیلتیں دیکھی تھی، انہوں نے سنا ہے کہ ایک نیکی کرو، ایک نیکی پر ثواب لکھا ہی جائے گا 10 سے، ایک نیکی پر ایک ثواب نہیں، ابتدائی 10 سے ہوتی ہے، اور بڑھائیں گے کہاں تک؟ جیسا اخلاص ہے، جیسی محبت اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، فرمایا 700 تک تو ملتا ہی ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا کر لکھتا ہے، کوئی اس کی حد و حساب نہیں ہے. یہ کمال ہے، نیکی کرے نہیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہی ثواب ملنا شروع ہو گیا. یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کی فضیلتیں کیا بات ہے. الآخرون السابقون ہیں، دنیا میں آئے سب سے اخیر میں، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. یہ جو فضیلتیں اس امت کو ملی ہے، یہ سن کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے بھی ان کا امتی بنا دے. اللہ نے فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ تم کو ہم دوسرے کام کے لیے منتخب فرمائے ہیں. تو امت کی جو فضیلت ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے جو جتنے بڑے مقام والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. امت یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، خیر امت ہیں. یہ جب خیر امت ہیں، ساری امتوں کے سردار بھی ہیں، تو پھر سرداری کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری بھی نبھانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں جو امت کے ساتھ رہی ہے، جو مہربانیاں آپ کی رہی ہے، اس پر آپ نے تفصیل سے ذکر کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ آیت کے تحت تفصیلی بحث کی. اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں جو حضور کی ہم پر مہربانیاں رہی ہیں، جو شفقتیں رہی ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا مومنو یہ نہ سمجھو کہ مصطفیٰ کی عنایتیں رک گئی، نہیں، وہ کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، اور قیامت کے میدان میں جائیں گے تب بھی انہی کی شفاعت کام آنے والی، انہی کی شفاعت کا اثر ہے. تو آپ کے کرم نوازیاں اس عالم میں بھی ہے اور اس عالم میں بھی. اس کو آپ نے شفقتوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا. پھر 12ویں فصل میں آپ نے ایک عنوان کے تحت یہ بیان فرمایا کہ امت پر اپنے نبی کا کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں. ہم امتی ہیں تو بحیثیت امتی ہم پر اپنے نبی کا کیا حق ہے. تو اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ حق یہ ہے کہ پیغمبر پر ایمان لایا جائے. ایمان لانے کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی سے بے انتہا محبت کی جائے. مال دولت، ماں باپ، سارے جہاں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہو. اس محبت فرمایا. اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کی اتباع ہو، پیروی ہو، نبی کے طریقے پر چلیں. اس کے بعد حضرت نے سمجھایا کہ دنیا میں جب کسی عورت سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے، کسی عورت سے محبت ہو جائے تو وہ عورت اگر کہے کہ جا کر فلاں چیز خرید کر لاؤ تو وہ جو کہتی ہے وہ آدمی کرتا ہے.
وہ کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کپڑے نکال کر باہر پھرو، تو ایک عورت سے محبت ہو جائے تو اس کے کہنے پر اس طرح ننگے گھومنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی عورت سے محبت ہو جائے تو وہ عورت نے کہا کہ اگر مجھ سے وصال چاہتے ہو کہ فلاں چیز خرید کر لاؤ تب ملوں گی، تو وہ جو فرمائش کرتی ہے دن رات محنت کر کے پوری کرتے ہو۔ فرمایا ایک اس حقیر دنیا سے اور ایسی بردار محبت کی خاطر اتنا سب کچھ محبت میں کر گزرتے ہو، تو یہ تو محبت حقیقی ہے، یہ تو محبت تو عین ایمان ہے، ایمان سے جس کا تعلق ہے۔ اس محبت میں ہمیں کتنے قوی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی تعظیم کی جائے، عظمت بھی جائے، ایسے نہیں کہ نبی بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی ایک بشر تھے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، نہیں، تعظیم کی جائے، عظمت بیان کی جائے، آپ کو عظمتوں کو مانا جائے کہ پروردگار عالم نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ویسی عظمتوں والا نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے، کہ جن کے موجودگی میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب موجود ہیں شب اسرا، کسی نے سبوں نے مقتدی سب بنے ہیں، امام کوئی نہیں بنا، سب اپنے دور کے امام رہے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام رہے، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک عقیدہ اہل سنت پر آپ نے اس کتاب کو ختم فرمایا، وہ یہ کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ مر گئے اور چیپٹر کلوز ہو گیا، ایسا نہیں ہے، نبی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت آئی ہے یہ برحق ہے، آپ کو موت طاری ہوئی ہے یہ آنا برحق ہے، اور اس کی موت اور اس حیات کے بارے میں آپ نے شہادت نامے میں بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ موت آئی ہے یہ برحق ہے، پھر اس کے بعد آپ کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک میں ویسے ہی لوٹا دی گئی ہے، چنانچہ آپ ایسے ہی زندہ تھے جیسے وصال مبارک کے پہلے زندہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ایسی حیات کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا پیاری باتیں حضرت نے بیان فرمائی، پڑھنے سے اس کا تعلق ہے۔ میں صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور زندہ ہیں، حیات ہیں، اس پر تو دلائل قائم کیے حضرت۔ دلائل قائم کرنے کے بعد زجاجۃ المصابیح میں بھی آپ نے اس متعلق احادیث جمع فرمائی، اس کے اندر بھی روایتوں کو لکھنے کے بعد آپ نے ایک بڑی پیاری بات جو فرمائی ہے، میاں دیکھو کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد اس کی جو بیوہ ہے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ چاہتی ہے تو دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ تو شوہر مرنے کے بعد اگر وہ بیوہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کے ہیں، اس کے بعد وہ عدت وفات کے بعد نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے وضع عمل تک اس کی عدت رہے گی، پریگننٹ ہے تو ڈلیوری ہونے تک اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ حضور کے وصال کے بعد ان کے ازواج مطہرات سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ احترام ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، ان نبی کے ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن حضرت اس میں یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی ان کے ازواج سے نکاح کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی زندہ ہے، اور زندہ آدمی کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جو خود موجود ہیں حیات ہیں اس زندہ کے آدمی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سب تقسیم کر لیتے ہیں۔ فرمایا مرنے والے کی میراث بٹتی ہے لیکن میرے نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، اس لیے کہ میراث تو مرنے والے کی بٹی جاتی ہے، نبی حیات ہے۔ اس طرح سے کئی چیزیں حضرت نے اس میں جمع فرمائی ہے، اور تا قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حیات کے ساتھ رہنا، اور یہ حیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ موت ہم یہ نہیں کہتے کہ موت نہیں، موت آئی ہے، موت آنے کے بعد پھر سے اللہ نے اس روح مبارک کو آپ کے جسم اطہر میں لوٹا دیا، آپ اسی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہیں، قیامت تک آپ اسی حیات کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی ثبوت اور اس کی برکتیں کیا کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، نبی کے جسم کو اللہ نے جب زمین پر رکھا ہے تو زمین کو اس کی برکتیں تو ملنی ہے۔ اس کی ایک برکت تو یہ ہے کہ پہلے والوں پر جیسے عذاب آتا تھا، اللہ نے اس امت سے عذاب کو اٹھا لیا کہ مصطفیٰ آپ کا جسم یہاں موجود ہے، اب خدا کا عذاب اس زمین پر نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وأنت فيهم. حبیب آپ یہاں ہیں, ہمارا عذاب نہیں آتا. آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب آئے؟ اور آپ کا جسم اقدس یہاں موجود ہے, اسی لیے اللہ نے عذاب کو روک کر رکھا. اور کیا کیا برکتیں اس کی ہیں یہ حضرت نے اس میں تفصیل سے بیان فرمایا, اور اس پر ایک خاتمہ آپ نے کتاب کا فرمایا. لہذا یہ مقدس ترین کتاب جو عشق و محبت میں اضافہ کرے, ایمان میں تازگی پیدا کرے, اور ایک نیا جذبہ اور انقلاب پیدا کرے کہ آدمی کو حضور کی سنتوں کا متبع بنانے کے لیے ایک نیا ولولہ اور نیا جذبہ پیدا کرنے والی یہ کتاب. آپ ضرور اس کو پڑھیں, نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھ کر ان کو سنائیں, اور اس میں جو حضرت نے بیان فرمایا ہے اس نصیحتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کتاب کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.